اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے پروگرام ہیرے جیسے لوگ میں حیدرآباد کے سلسلے میں 2 پروگرام ریکارڈ کر چکا ہوں جو طلباء کے بارے میں تھے، اور آج میں خواتین مقررین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک طویل فہرست ہے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا پروردگار عالم کا مجھ پر کرم کہ میرے پاس کم و بیش 55 سے 60 خواتین کے نام ہیں جنہوں نے حیدرآباد میں کسی نہ کسی حیثیت میں بین الکلیاتی مقابلوں میں حصہ لیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ذکر ہے 60 سال پہلے کا، تو بہت سی خواتین مقررین کے بارے میں میری بہت محدود معلومات ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، ان کے اہل خانہ سے بھی میرا رابطہ کچھ سے ہوا، کچھ سے نہیں ہوا۔ بہت سوں کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ وہ اب اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، تاہم میں اپنے شہر کا قرض اتارنے کی نیت سے ایک تحقیقی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی ممکن ہے لوگوں کی دلچسپی نہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، یعنی حیدرآباد کے تعلیمی اداروں میں جن خواتین نے بین الکلیاتی مباحثوں میں کسی نہ کسی حیثیت میں شرکت کی، ازاں بعد وہ کس کس مقام اور مرتبہ پر فائز ہوئیں، ان کا تذکرہ میں آپ کو کر دوں۔ جن کے بارے میں میری معلومات نہیں ہیں، میں کسی پروگرام میں ان کے ناموں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو اب میں اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میری معلومات کے مطابق حیدرآباد کی تاریخ کی پہلی مقبول، معروف اور مصروف مقررہ حمیدہ آخوند تھیں۔ انہوں نے سن 1950 میں حیدرآباد کے نصرت کالج سے، گورنمنٹ گرلز کالج سے کی نمائندگی کی۔ انہوں نے 1950 میں بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس عہد کے بہت معروف انگریزی کے مقرر نارائن بھاونانی، جو بہت ہی بڑے مقرر تھے، جن کا تذکرہ میرے اپنی تحریروں میں اور جو میں نے معلومات جمع کی تھیں اب سے 50 برس پہلے، ان میں بہت جگہ ملتا ہے۔ یہ شاید اپنے وقت کے بہت ہی مقبول مقرر تھے۔ اس کے بعد جب ہم مردوں کا تذکرہ کریں گے تو نارائن بھاونانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو حمیدہ آخوند نارائن بھاونانی کے ساتھ بین الکلیاتی مباحثوں میں 4 برس تک حصہ لیتی رہیں۔ ازاں بعد وہ امریکہ چلی گئیں، وہاں انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد وہ اب کہاں ہیں، انہوں نے کتنی تعلیم فردر حاصل کی، اس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اب میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک ایسی مقررہ کا جن کا نام ہے شہناز سلیم۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ شہناز سلیم کے نام کی 3 خواتین ہمارے سامنے حیدرآباد سے آتی ہیں۔ ایک تو شہناز سلیم ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھی، ایک طویل عرصے تک حیدرآباد میں صداکاری کرتی رہیں، ڈرامے بولتی رہیں۔ میرے اپنے لکھے ہوئے بے شمار پروگراموں میں جو صبح کے لیے پروگرام میں شامل تھے، ان کو کمپیئرنگ کرتی رہیں۔ پھر کراچی چلی گئیں، اور وسیم جو بڑے ممتاز شاعر تھے، ان صابر وسیم، ازاں بعد انہوں نے بہت ممتاز شاعر صابر وسیم سے شادی کی۔ دونوں ریٹائر ہو گئے اور آج اس دنیا میں دونوں موجود نہیں ہیں۔ یہ شہناز سلیم جو میں اب جن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اپنے وقت کی نہایت مقبول اور نامور مقررہ تھی۔ ان کے بارے میں تفصیلات ہمارے پاس نہیں۔ مجھے مہتاب اکبر راشدی نے صرف یہ بتایا کہ یہ جامعہ سندھ سے فارغ التحصیل ہو کر امریکہ چلی گئی تھیں، اور امریکہ ہی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ایک اور شہناز سلیم ہیں جن کی تفصیلات میرے پاس ہیں، مگر میں ان کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ اسی زمانے میں ایک بہت مقبول مقررہ تھیں سعدیہ نعیم۔ گورنمنٹ گرلز کالج حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے متعدد انعامات اور ٹرافیز جیتی۔ یہ بہت ہی ایکٹیوسٹ تھیں۔ ان کی بہن کراچی کی بڑی معروف مزدور رہنما اور ایکٹیوسٹ اور حقوق نسواں کی فعال رہنما تھی، شمیم زین الدین۔ سعدیہ نعیم کے بارے میں بھی ہمیں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ ابتدائی برسوں میں، یعنی 60 کی دہائی میں اپنے عہد کی بہت مقررہ
بہت مقبول مقررہ تھی۔ اسی طرح ایک سمینہ اشفاق تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے بارے میں کچھ معلومات کروں، مگر مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ایک حمیدہ کاظمی تھی، واللہ عالم، لیکن میری فہرست میں ان کا نام اب سے 55 برس پہلے میرے رجسٹر میں درج ہے بحیثیت ایک مقرر کے۔ اب یہ کہاں رہیں، کہاں گئیں انہوں نے، لیکن یہ بہرحال یہ طے ہے کہ اپنے عہد کی بہت ہی مقبول مقررہ تھیں اور بہت سے انعامات انہوں نے حاصل کیے۔ اسی طرح خالدہ فاروقی تھیں، جو اپنے وقت میں جامعہ سندھ میں مس یونیورسٹی بھی کہلاتی تھی، وہ پروفیسر رہیں، انگریزی پڑھاتی تھیں، مگر انگریزی کی بہت اچھی مقررہ تھیں۔ ان کی شادی ہمارے ایک دوست کلیم فاروقی کے بڑے بھائی سے ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے گھریلو زندگی اختیار کی اور ان کے بارے میں اب ہمارے پاس زیادہ تفصیلات نہیں معلوم۔ اسی زمانے میں ایک مقررہ تھی زینت حق، بہت اچھی مقررہ تھی، انگریزی میں بولتی تھی، بے پناہ انعامات لیتی تھی۔ عذاباد وہ پی ٹی وی سے انگریزی کی خبریں بھی پڑھنے لگی، لیکن ان کی شادی اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو سے ہو گئی اور انہوں نے پھر گھریلو زندگی اختیار کی، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت تفصیل سے نہیں معلوم۔ اسی طرح دیکھیے 2-3 نام میں دہراتا ہوں۔ ایک خاتون ہوتی تھی اینجلینا زوئر، یہ نام بار بار مجھے اپنے اس وقت کے زمانے کے تحقیقات کے مضامین میں ملتا ہے، لیکن ان کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں۔ اسی طرح انیس کھوجا، سریہ وزیر اور طاہرہ خان اپنے وقت کی بہت اچھی مقررہ تھیں، مگر یہ بات چونکہ 50-55 برس پہلے کی ہے، تو یہ خواتین اب کہاں ہیں عملی زندگی میں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن جب تک یہ طالب علم رہیں اپنے یونیورسٹی اور کالج کی، تو یہ بہت اچھی مقبول اور معروف مقررہ کے طور میں شہر بھر میں جانی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک رضیہ سلطان ہوا کرتی تھی، جس کا ذکر مجھے انیس تفضل نے اتنا بتایا ہے کہ میں نے کچھ مباحثے ان کی پارٹنرشپ میں مباحثوں میں شرکت کی ہے، لیکن مجھے اب نہیں معلوم کہ رضیہ سلطانہ کہاں ہے۔ اسی طرح ایک مقررہ ہوتی تھی زلیخا واحد، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس عہد کے لوگوں سے معلومات کروں، میں نے کافی لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اب آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ جب آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہیں تو ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے شہر کے تعلیمی اداروں میں ابتدا ہی سے خواتین نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لے کر ایک بڑا مقام حاصل کیا، بڑی اچھی زندگی انہوں نے طالب علم کی حیثیت سے گزاری۔ تو اگر ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے تو کم از کم ان کا نام لے کر ہم تاریخ میں یہ بات تو رقم کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے عہد میں مجھ سے بھی بہت پہلے کے عہد میں کون کون خواتین ایسی تھیں جو ایکٹیوسٹ تھیں، فعال تھیں اور بین الکلیاتی مباحثوں میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک خاتون ہوتی تھی یاسمین خان، یہ گورنمنٹ گرلز کالج کی بڑی مشہور مقررہ تھی، متعدد بین الکلیاتی مباحثوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ انیس تفضل کی یہ پارٹنر بھی رہیں، گورنمنٹ گرلز کالج میں 4 سال گزارے اور 4 برس تک یہ بین الکلیاتی مباحثوں میں اپنے کالج کی نمائندگی کرتی رہیں۔ میں نے ابھی یاسمین خان کا ذکر کیا، اب میں کر رہا ہوں شہناز سلیم کا۔ شہناز سلیم، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس نام کی 2 خواتین اور بھی تھیں، لیکن یہ شہناز سلیم بہت ہی معروف مقررہ تھیں۔ 1960 کی دہائی میں نہایت مقبول تھی، گورنمنٹ گرلز کالج میں 4 برس تک انہوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیا، متعدد انعامات حاصل کیے، جام شوروں سے اکثر آتی تھیں، ریڈیو پاکستان میں صداکاری بھی کرتی تھیں۔ اس کے بعد شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد ان کا نام شہناز سلیم سے شہناز عزیز ہو گیا۔ ازاں بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئیں اور وائس آف امریکہ سے وابستہ رہیں، طویل عرصے تک وائس آف امریکہ میں کام کرتے رہیں۔ ایک میری معلومات کے مطابق یہ گمان ہے کہ وہ اب بھی وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں۔ کراچی میں تو بہت سی بہنیں بہت نامور مقررہ رہیں، لیکن حیدرآباد کو بھی یہ
اعزاز حاصل ہے کہ یہاں گلناز شیخ اور مہناز شیخ دو بہنیں تھیں جو گورنمنٹ گرلز کالج کی طرف سے نہایت معروف، مقبول اور انعام یافتہ مقررین میں شامل کی جاتی تھیں۔ 1960 کی دہائی میں یہ مہناز شیخ معروف انگریزی مقررہ تھیں۔ زبیدہ گرلز کالج اور جامعہ سندھ کی نمائندگی کرتی رہیں۔ فارغ التحصیل ہو کر یہ زبیری ہوم اکنامکس کالج کی انگریزی کی لیکچرر ہو گئیں اور ترقی کر کے زرعی کالج ٹنڈو جام کی پرنسپل رہیں۔ ان کی شعبہ تعلیم میں بڑی خدمات ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ساری صلاحیتیں انہیں اس وقت میسر آئیں جب انہوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا اور اعتماد سے، یقین سے اپنے نقطہ نظر، اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو پیش کرنے کی بہت مؤثر توانائی حاصل کر لی۔ انہی کی ایک بہن تھی گلناز شیخ، یہ بھی بہت اپنے وقت کی مشہور مقررہ تھیں۔ اپنے دور کے بین الکلیاتی مباحثوں میں انہوں نے متعدد انعامات حاصل کیے۔ انہوں نے بہت سی ٹرافیاں بھی حاصل کیں۔ شروع میں یہ جیک اینڈ جل پرائمری اسکول میں ٹیچر تھیں عز آباد۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی اور پھر یہ زبیدہ گرلز کالج میں لیکچرر ہو گئیں۔ اب گلناز شیخ کہاں ہیں اس کے بارے میں میری معلومات نہیں ہیں۔ میں یہاں مختصراً 2-3 مقررین کا ذکر کر دوں۔ ایک فہمیدہ ریاض ہوتی تھی جن پر میں طویل گفتگو کروں گا، چونکہ وہ بہت بڑی اپنے عہد کی مقررہ تھیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ رہیں، لیکن ان کی بہن تھی نجمہ ریاض۔ انہوں نے اپنی بہن فہمیدہ ریاض جو شروع میں فہمیدہ زبیری ہوتی تھی ان کے ساتھ چند تقاریر کی، لیکن بعد میں وہ کوئی خاص مباحثوں میں اپنا نام نہیں پیدا کر سکیں۔ اسی طرح نسرین مقبول سندھی کی مقرر تھیں۔ مہتاب اکبر راشدی کے ساتھ انہوں نے بہت سے سندھی مباحثوں میں حصہ لیا اور متعدد انعامات جیتے۔ اسی طرح ایک طالبہ تھیں مسعودہ بھرگڑی، ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اسی طرح اسما شہاب اور عذرا مشتاق بھی تھیں جنہوں نے اپنے وقت میں بہت نام پیدا کیا، اپنے کالج کی بڑی ایکٹیوسٹ تھیں، بہت سے انعامات حاصل کیے۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے، بے شمار خواتین کی فہرست میرے سامنے ہیں۔ آنے والے وقت میں جو بعد کی ہیں ان کے بارے میں میرے پاس خاصی معلومات ہیں۔ میں اپنے دوسرے پروگرام میں، یعنی خواتین کے سلسلے میں جو یہ پروگرام میں کر رہا ہوں، اس کے دوسرے حصے میں ہم دیگر خواتین مقررین کا تذکرہ کریں گے۔ اب اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔